کیا نکاح ایک مقدس عبادت ہے یا پھر صرف ایک سماجی معاہدہ؟ محمد فاروق راشد کے ایک مضمون کی روشنی میں آئیے آج اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جدید دور میں اس رشتے کی حقیقت کیسے بدل رہی ہے اور اس کے ہمارے لیے کیا معنی ہیں۔ تو اصل سوال یہی ہے، عبادت یا مفاد؟ کیا نکاح ایک روحانی سفر ہے جس کا مقصد سکون اور محبت پانا ہے، یا یہ ایک ایسا کانٹریکٹ بن گیا ہے جہاں صرف نفع اور نقصان کا حساب کتاب کیا جاتا ہے؟ یہی وہ کشمکش ہے جسے ہم آج گہرائی سے دیکھیں گے۔ اچھا، تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس رشتے کی اصل روح کی، یعنی اسلامی نقطہ نظر سے نکاح کو ایک مقدس عبادت کے طور پر کیوں دیکھا جاتا ہے؟ دیکھیے، اسلامی تعلیمات کے مطابق نکاح صرف ایک دنیاوی ضرورت پوری کرنے کا نام نہیں، بلکہ اسے ایک عبادت کا درجہ دیا گیا ہے۔ اس کا اصل مقصد جسمانی یا معاشی فائدے سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ یہ ایک ایسا تعلق ہے جس کی بنیاد سکون اور توازن پر رکھی جاتی ہے۔ اور یہ تین الفاظ قرآن سے لیے گئے ہیں اور اس رشتے کی اصل روح ہیں: سکون، محبت اور رحمت۔ مطلب یہ صرف ایک سوشل کانٹریکٹ نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا بندھن ہے جس کا مقصد جذباتی اور روحانی طور پر ایک دوسرے کو مکمل کرنا ہے۔ اور یہ مثال تو اس رشتے کی گہرائی کو بہت ہی شاندار طریقے سے بیان کرتی ہے۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہا گیا ہے۔ ذرا سوچئے، جس طرح لباس پردہ پوشی کرتا ہے، حفاظت دیتا ہے اور خوبصورتی بخشتا ہے، بالکل اسی طرح میاں بیوی سے بھی یہی توقع کی جاتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کی عزت کی حفاظت کریں، ایک دوسرے کو تحفظ دیں اور ایک دوسرے کی زندگی کو سنواریں۔ لیکن اب تصویر کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں۔ آج کی یہ تیز رفتار مادی دنیا اس مقدس تصور کو کیسے بدل رہی ہے؟ کیسے سوشل میڈیا اور فائدے کی سوچ اس روحانی رشتے کو ایک نفع نقصان کے سودے میں تبدیل کر رہی ہے؟ یہی وہ سوالات ہیں جو آج کی سوچ کو ظاہر کرتے ہیں۔ جب نکاح کو صرف فائدے کی کسوٹی پر پرکھا جانے لگتا ہے تو انسانوں کے کردار چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ بیوی کو صرف گھر سنبھالنے والی اور شوہر کو بس کمانے والی مشین سمجھ لیا جاتا ہے، جو اس رشتے کی اصل روح کو ہی ختم کر دیتا ہے۔ یہاں ان دونوں نظریات کا فرق بالکل صاف نظر آ رہا ہے۔ ایک طرف ایک روحانی سفر ہے جس کی منزل سکون اور محبت ہے، تو دوسری طرف ایک سماجی یا معاشی سودا ہے جہاں ہر چیز کا حساب کتاب ہو رہا ہے۔ ساری توجہ باہمی تعلق سے ہٹ کر صرف لین دین پر چلی جاتی ہے۔ تو پھر ذمہ داریوں کی تقسیم کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ بھی ایک قسم کا لین دین ہے؟ مضمون کے مطابق ایسا بالکل نہیں۔ یہاں اہم لفظ برتری نہیں بلکہ توازن ہے۔ یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ذمہ داریوں کی یہ تقسیم کسی کو کمتر یا برتر ثابت کرنے کے لیے نہیں ہے۔ مضمون کے مطابق شوہر کی معاشی کفالت اور بیوی کا گھر کا انتظام سنبھالنا ایک ٹیم ورک کی طرح ہے، جس کا مقصد مل کر ایک منظم اور پرسکون زندگی گزارنا ہے۔ اب بات کرتے ہیں نتائج کی۔ شادی کی بنیاد، اس کا بنیادی مقصد، وہی اس کے مستقبل کی مضبوطی کو طے کرتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ مضمون کمزور اور مضبوط بنیادوں کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ یہ ہیں وہ کمزور بنیادیں، صرف خواہشات، مالی فائدہ، ظاہری خوبصورتی یا پھر سماجی دباؤ۔ جب رشتے سے روحانی رہنمائی نکل جاتی ہے تو اکثر یہی وجوہات پیچھے رہ جاتی ہیں، اور چونکہ یہ سب چیزیں وقت کے ساتھ بدل جاتی ہیں، ان پر بننے والا رشتہ بھی بہت نازک ہوتا ہے۔ اور اس کے بالکل برعکس مضبوط بنیادیں یہ ہیں: الہامی رہنمائی، یعنی صحیح اور غلط کا احساس، باہمی محبت اور احترام، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا اور مشکل وقت میں صبر اور قربانی کا جذبہ رکھنا۔ یہی وہ ستون ہیں جو ایک ایسا رشتہ بناتے ہیں جو وقت اور مشکلات کے ساتھ کمزور نہیں بلکہ اور مضبوط ہوتا ہے۔ اور اس سوچ کا اثر صرف دو افراد تک محدود نہیں رہتا۔ مضمون کے مطابق جب شادیوں کی بنیادیں کمزور ہونے لگتی ہیں تو پورا کا پورا خاندانی نظام کمزور ہو جاتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ آج ہمیں دنیا بھر میں طلاق کی شرح بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جو شادی صرف مفادات پر قائم ہو وہ تاش کے پتوں کے گھر کی طرح کمزور ہوتی ہے، لیکن وہ شادی جو محبت، احترام اور ذمہ داری پر قائم ہو وہ ایک مضبوط قلعہ بن جاتی ہے۔ یہی اس پوری بحث کا اصل نچوڑ ہے۔
اور آخر میں یہ سوچنے کے لیے ایک سوال، معاشرتی استحکام کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ اگر ایک مستحکم معاشرہ مضبوط خاندانوں سے بنتا ہے اور مضبوط خاندان مضبوط شادیوں پر قائم ہوتے ہیں، تو پھر ہمارا شادی کو دیکھنے کا انداز پورے معاشرے کے مستقبل پر اثر انداز ہوتا ہے۔